سلطان علاؤالدین نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے۔ ان ترکوں کو روکنا ہے جو منگولوں کی فوج میں لڑ رہے ہیں۔ کیسے ہوگا یہ بھائی؟ اوغوز خان کی مہر ہے یہ۔ تو تمہارے پاس اوغوز خان کی مہر ہے۔ بھائی رکو، عبد الرحمن کا یہ حال دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے۔ میرا خون آپ پر حلال ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا کہ دونوں قبیلوں نے مل کر نویان پر حملہ کر دیا تھا، جبکہ ارطغرل مہمان خانے میں سنگر تیغن کے پاس موجود تھا اور نویان بھی ان کے پیچھے چھپ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس قسط کے آغاز میں سنگر تیغن اپنی بات آگے بڑھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نویان کو استعمال کیا تھا اور یہ سب کھیل اس لیے کھیلا تھا تاکہ میں سلطان علاؤالدین کی طرف منگولوں کے بارے میں معلومات بھیج سکوں۔ اس معلومات سے ریاست کو بہت فائدہ ہوا اور سلطان علاؤالدین کے لیے فیصلے کرنا آسان ہو گیا تھا۔ لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ اوغیڈے خان کا اگلا ہدف اناتولیا ہے اور اگر وہ اپنے ہتھیار لے کر ادھر آ گیا تو کوئی آدمی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ یہ سن کر نویان مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف تیغن کے سپاہی منگولوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور کافی سارے منگولوں کو مار دیتے ہیں، لیکن تانگوت بھاگنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تیغن اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن تیغن دوڑ نہیں پا رہا تھا کیونکہ اس کے پرانے زخم پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے تانگوت تیزی سے بھاگ کر اس کی نظروں سے غائب ہو گیا اور تیغن کو واپس موڑنا پڑا۔ دوسری طرف گندوگدو کی ٹیم نیان کے ڈیرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ نیان نے راستے میں کچھ پوسٹیں بنائی ہوئی تھیں جہاں کچھ منگول سپاہی پہرا دیتے تھے۔ گندوگدو کے ساتھی ایک اور پوسٹ پر اچانک حملہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگے، لیکن ایک منگول سپاہی مرا نہیں تھا اور ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے وہ مر گیا ہو۔ ایک سپاہی جیسے ہی اس کے قریب سے گزرا، اس نے ٹانک پکڑ کر اسے گرا لیا اور اسے خنجر سے شہید کر دیا۔ گندوگدو نے فوراً اپنا خنجر پھینک کر اس کو مار دیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری طرف سنگر تیغن ارطغرل کو کہتا ہے، میری ایک آخری ذمہ داری ہے، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا تھا۔ ارطغرل کہتا ہے، میں ریاست کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ پھر سنگر تیغن کہتا ہے، سلطان علاؤالدین نے مجھے ایک ذمہ داری دی ہے۔ ان ترکوں کو روکنا ہے جو منگولوں کی فوج میں لڑ رہے ہیں۔ کیسے ہوگا یہ بھائی؟ اوغوز خان کی مہر ہے یہ۔ تو تمہارے پاس اوغوز خان کی مہر ہے۔ سلطان علاؤالدین کے مطابق یہ مہر ان کو کھینچے گی اور ان کے ساتھ بھائی چارے کو مضبوط کرے گی۔ یہ مہر ان کو یاد کرائے گی کہ وہ حقیقت میں کون ہیں۔ پھر وہ منگولوں کی غلامی چھوڑ دیں گے اور منگولین فوج تقسیم ہو جائے گی۔ اگر ترک ان کی مدد نہ کرتے تو وہ کبھی بھی اتنے طاقتور نہیں بن سکتے تھے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں بھی ان باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ پھر سنگر تیغن کہتا ہے، دراصل میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا تھا کہ تم میری ملاقات سفید داڑھی والوں سے کراؤ، کیونکہ ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے، اور یہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد میں واپس قبیلے میں جاؤں گا۔ ارطغرل کہتا ہے، چلیں پھر ہم فوراً اولت روانہ ہوتے ہیں۔ وہ اٹھنے ہی والے تھے کہ نویان اٹھ کر ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہاں ہر طرف نویان کے آدمی موجود تھے جو بیس بدل کر بیٹھے تھے۔ وہ سب اپنی تلواریں نکال کر حملہ کر دیتے ہیں۔ اس دوران نویان اوغوز خان کی مہر اٹھانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور باہر نکل جاتا ہے، جبکہ ارطغرل اور سنگر تیغن منگولوں سے لڑنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف گندوگدو کے سپاہی نویان کے ڈیرے پر پہنچ جاتے ہیں۔ پہلے وہ ان پر آگ والے تیر برساتے ہیں اور پھر گندوگدو آواز دیتا ہے، حملہ کرو۔ اس کے بعد سب سپاہی منگولوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اور سنگر تیغن بھی لگاتار منگولوں کو مار رہے ہوتے ہیں، جبکہ نویان مہر لے کر وہاں سے بھاگنے جا رہا تھا، لیکن اتنے میں ارطغرل بھی اندر سے آ جاتا ہے۔ نویان گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے اور مہر اس کے ہاتھ میں تھی۔ ارطغرل نے فوراً اپنا خنجر اس کی طرف پھینکا جو سیدھا اس کے ہاتھ پر لگا اور مہر نیچے گر گئی۔ نویان کا ہاتھ زخمی ہو گیا اور وہ بھاگ گیا۔ ارطغرل نے مہر اٹھائی اور دوبارہ اندر کی طرف چلا گیا۔ اندر سنگر تیغن منگولوں سے لڑنے میں مصروف تھا۔ دوسری طرف گندوگدو کے ساتھیوں نے نویان کے ڈیرے پر سب منگولوں کو مار دیا اور وہاں مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد گندوگدو حمزہ کی طرف بڑھتا ہے۔ بھائی رکو،
عبد الرحمن کا یہ حال دیکھ کر مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ میں نے غلطی کی ہے، میرا خون آپ پر حلال ہے۔ اس کے بعد گندوگدو اسے جان سے نہیں مارتا بلکہ تلوار کے پیچھے والا حصہ اس کے سر پر مارتا ہے، جس سے حمزہ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ سب عبد الرحمن کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبد الرحمن بے ہوشی کی حالت میں تھا، سب بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہوش آ جائے لیکن اس کو ہوش نہیں آتا۔ دوسری طرف مہمان خانے میں ایک منگول اچانک سنگر تیکن پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے خنجر گھونپ دیتا ہے۔ سنگر تیکن گر جاتا ہے، اتنے میں دوسرا منگول اسے مارنے کے لیے تلوار ہوا میں بلند کرتا ہے، لیکن فوراً ارطغرل وہاں آ جاتا ہے اور اس کا حملہ ناکام کر کے اس کو مار دیتا ہے۔ مہمان خانے میں موجود تمام منگول مارے جاتے ہیں لیکن سنگر تیکن زخمی ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ٹویتیکن کے ساتھی کچھ منگولوں کو گرفتار کر لیتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہتھیار پھینک کر رحم کی اپیل کی تھی۔ ٹویتیکن کہتا ہے ہم ان کو قیدی بنا کر قبیلے میں لے کر جائیں گے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آ جائیں۔ اس کے بعد وہ جیت کی خوشی میں اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسری طرف قبیلے میں تاجر افراسیاب کا آدمی سونا لے کر پہنچ جاتا ہے۔ افراسیاب اس سے پوچھتا ہے نیان کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے کوئی خبر نہیں ہے۔ افراسیاب اسے کہتا ہے ٹھیک ہے، تم قبیلے میں ہی رہو اور میرے اگلے حکم کا انتظار کرو۔ دوسری طرف سنگر تیکن کو ہوش آ جاتا ہے اور ارطغرل اس کو سہارا دے کر گھوڑوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور پھر اسے ایک گھوڑے پر سوار کرا دیتا ہے اور قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف افراسیاب کرکو سردار کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ سونا آ گیا ہے۔ کرکو سردار کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ گندوگدو کے کہنے کے مطابق سونا لے آئے ہو، اس لیے آپ خریدا ہوا مال آپ لے جا سکتے ہو۔ افراسیاب کہتا ہے میرے آدمی صبح تک مال اکٹھا کر لیں گے اور پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اتنے میں گندوگدو اور ٹویتیکن بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ گندوگدو حمزہ کو گرفتار کر کے لے آیا تھا۔ قبیلے کے لوگ اس کی طرف پتھر پھینکتے ہیں اور غدار غدار کے نعرے لگانے لگتے ہیں، جبکہ گندوگدو اور دوسرے سپاہی لوگوں کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر گندوگدو سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے حمزہ میرا سپاہی ہے اور میں قبیلے کے سپاہیوں کا انچارج بھی ہوں، اس لیے اس کو سزا دینے کا حق صرف مجھے ہے، جس کے بعد لوگ رک جاتے ہیں۔ عبد الرحمن کو بھی زخمی حالت میں اٹھا کر قبیلے میں لایا جا رہا ہوتا ہے۔ سپاہی اسے فوراً حکیم ارطغرل کے شفا خیمے میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل عبد الرحمن کو چیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ سے جو کچھ ہو سکا میں کروں گا، آپ لوگ امید نہ چھوڑیں۔ پھر ارطغرل کے ساتھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور حکیم ارطغرل عبد الرحمن کا علاج شروع کر دیتا ہے۔ دوسری طرف سپاہی حمزہ کو پکڑ کر پنجرے والے خیمے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اس دوران حمزہ کی نظر تاجر افراسیاب پر پڑتی ہے اور وہ چونک جاتا ہے کیونکہ افراسیاب کو اس نے نیان کے ڈیرے پر دیکھا تھا۔ اس کے بعد حمزہ کو قبیلے کی جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تاجر افراسیاب بھی حمزہ کو دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ نیان کے ڈیرے پر حملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد گندوگدو اور ٹویتیکن کرکو سردار کے خیمے میں جاتے ہیں جہاں حائمہ خاتون بھی موجود ہوتی ہیں۔ کرکو سردار کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں جیت نصیب کی۔ گندوگدو کہتا ہے بالکل، ہم جیت کے آئے ہیں لیکن ہم نیان کو نہیں پکڑ سکے۔ کرکو سردار کہتا ہے اگر آپ ایسے ہی شیروں کی طرح کھڑے رہو گے تو اللہ کی مدد سے ایک دن اس کی بھی لاش لے کر ضرور آؤ گے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں نیان اب آسانی سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکے گا۔ اس کے بعد وہاں موجود جرگے کے لوگ گندوگدو زندہ باد اور ٹویتیکن زندہ باد کے نعرے لگانے لگتے ہیں اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔